السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنی عافیت میں رکھے اور ان تمام مسائل سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے جس کی وجہ سے آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، اور ان مسائل سے نکلنے کا آپ کو راستہ دکھا دے جس کی منزل کامیابی ہو، راحت ہو، سکون ہو، آسانی ہو۔ آمین ثم آمین۔ بے شمار مسائل میں الجھے ہوئے لوگ، ناکامی کا شکار، مایوسی میں مبتلا، جو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے کام مکمل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا، روزگار سے متعلق، نوکری سے متعلق، کاروبار سے متعلق، یا گھر کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں آپ کو ناکامی کا سامنا ہو، جو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہے آپ کو، تو اس کے لیے آج کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو بے حد یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں یا اپنی طرف سے گڑھی ہوئی بات نہیں، یہ اللہ پاک نے اتاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، اور اس قدر انتظامات کے ساتھ جو کلام آپ کے پاس پہنچتا ہے، آپ اسے پڑھیں صرف آزمائش کے طور پر کہ پتہ نہیں اس سے بات بنتی ہے یا نہیں بنتی، تو یہ کس قدر غلط بات ہے۔ اب جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں یا کوئی آپ کو وظائف بتائے جو اللہ سے منسلک ہو، جو اللہ سے مانگنے والے ہوں، تو آپ اس کو بہت یقین سے کیا کریں، کیونکہ اس میں لازمی اللہ کی خیر شامل ہوتی ہے۔ جس نے راستہ دکھایا ہے، جو آپ کو پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، تو کیا وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ آپ نے بہت یقین کرنا ہے۔ آپ نے جب یہ پڑھنا ہے، کوئی بھی مسئلہ زندگی کا، دنیا کا کوئی مسئلہ، کچھ بھی آپ کو، بیماری کوئی ایسی ہے جو ٹل نہیں رہی، کچھ بھی کسی بھی قسم کے مسائل میں آپ شکار ہیں، تو اس وظیفے کے لیے سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، کیونکہ دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، لیٹ ہو سکتا ہے کام، لیکن جو نیت ہوتی ہے فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے۔ تو پہلے نیت کر لیں آپ کہ اے اللہ پاک تو بہت پاک ہے، اس قدر پاک ہے کہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو مدد کرنے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے، آسانی اتارنے والا ہے، اور اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے۔ تیرے غصے پر تیری رحمت غالب ہے۔ کوئی فقیر، کوئی عاجز، کوئی پریشان، کوئی تکلیف میں مبتلا جب اپنی پریشانیوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں آتا ہے تو مذاق نہیں اڑاتا، تو مدد کرتا ہے، تو راستہ دکھاتا ہے۔ تو اے اللہ میں تیری بارگاہ کی طرف آ رہی ہوں یا آ رہا ہوں، تو آپ میری مدد فرمائیے کہ آپ جیسی مدد کرنے پر کوئی قادر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وضو کے بعد بیٹھ جانا ہے، درود پاک پڑھنا ہے 3 بار، 7 بار، 11 بار یا 21 بار، اول و آخر۔ تو اس کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے واللہ غالب علی امرہ، ٹھیک ہے؟ اور اللہ ہر کام پر غالب ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے جتنے بھی کام رکے ہوئے ہیں یا ہمارے لیے پہاڑ بنے ہوئے ہیں یا پتھروں جیسے بھاری لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اب سرکیں گے بھی کہ نہیں، تو اللہ تو غالب ہے، وہ تو ایک حکم کرے گا، ایک نظر کرم کرے گا، اور سب مسائل بھاگ جائیں گے ہاتھ جوڑ کر، اور حل ہو جائیں گے، خود بخود رستے بنتے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کا انتظام بہت پکا ہوتا ہے، اس کی تدبیر بہت جاندار ہوتی ہے، وہ پوری تدبیر کے ساتھ انسان کے پاس اپنی مدد بھیجتا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، اسے الفاظ عطا کرتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے کہ اس کی رحمت جب اس پر کی جائے تو وہ لینے کے لیے بیٹھا ہو، اس کی جولی پھیلی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنی جولی پھیلانی ہے تصور میں ہی، اور اللہ سے مانگ لینا ہے جو دل کرتا ہے، اس کو کھلا پڑھنا ہے، اس کی تسبیح نہیں کرنی، اس کو کھلا پڑھنا ہے، اور تصور میں یہی رکھنا ہے کہ وہ تو ہر کام پر غالب ہے۔ اپنے کاموں کا سوچیں کہ یہ کام اتنا بڑا ہے اور یہ اتنا مشکل کام ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اے اللہ تیرے لیے یہ بھی آسان ہے، تیرے لیے تو یہ بھی آسان ہے، تو چاہے تو ایک لمحے میں میری مدد فرما دے۔ اے مولا میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوئی ہوں، تو مجھ پر مدد نازل فرما دے، مدد کو حکم دے دے کہ وہ میرے کاموں میں آسانی کر دے، میرے مسائل کو حل فرما دے، حل کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر کرم کرنے پر قادر ہے، وہ کرم کر دیتا ہے۔
کوئی مانگنا والا کوئی بھی مانگے تو صحیح ان انداز کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ جو رب سننا چاہتا ہے، جسے آپ اپنے رب کو اپنی پوری تکالیف بتاتے ہیں اچھے اور جاندار طریقے سے، تو وہ مالک نظر کرم بھی ضرور فرما دیتا ہے۔ تو آپ اس تسبیح کو کھلا پڑھ کے جب آپ اٹھیں گے دعا مانگ کے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے گا، اور اس یقین میں ہمیشہ مبتلا رہیے، اس یقین میں رہیے کہ رب کی بارگاہ میں جب کوئی آپ مسائل پیش کرتے ہیں تو وہ مسائل وہیں چھوڑ آتے ہیں، آپ خود واپس لوٹ آتے ہیں، لیکن مسئلے اسی کی بارگاہ میں چھوڑ آتے ہیں، وہ حل فرما دیتا ہے۔ 1 دن لگ جائے 2 دن لگ جائے، لیکن اس کا کرم ہو جاتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا، یا آپ کے مسائل کا بوجھ آپ کو واپس نہیں دیتا کہ جاؤ ساتھ یہ بھی لے جاؤ، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اب بے فکر ہو جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ ہم سب کے کاموں میں آسانی کرے، سب کی بگڑی بنا دے، جو جس مشکل میں گرفتار ہے اللہ پاک اسے رہائی نصیب فرمائے، آمین۔